नाज़रीन, 2 से 3 तरफा इंफिल्ट्रेशन इसराइल के अंदर करने की जो है वो तैयारी हो चुकी है। अगर वो ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं तो फिर ईरान भी ऐसी अटेम्प्ट्स करने जा रहा है कि उनको डिस्ट्रॉय करने की, और वो भी फिर सदियों तक जब वो इस सबक को जब याद रखेंगे, ईरान एक ऐसा सबक उनको सिखाने जा रहा है। ईरान भी फिर आखिरी दर्जे पर जाकर अपने सर्वाइवल के लिए जब जंग लड़ेगा, अगर वो ईरान के अंदर मिलिशिया दाखिल करने जा रहे हैं तो फिर ईरान भी वहां पर जंगजू फोर्सेस दाखिल करने जा रहा है। और ये दाखिला जब वो ना सिर्फ लेबनान से होगा बल्कि वहां से होगा जो मुल्क उनके साथ खड़ा है, यानी कि जॉर्डन से। अब आप देखिए कि जॉर्डन ने अपने आप को इजराइल के साथ अलाइन किया है और इजराइल के साथ मिलकर वो ईरान को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। तो जॉर्डन के अंदर रेजिस्टेंस तंजीमें किस तरह से मुतहरिक हो रही हैं, और जॉर्डन से जो जंगजू फाइटर्स हैं जिसके अंदर यमन के जंगजू भी शामिल हैं, वो वहां से दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं इजराइल के अंदर। और बड़ी खबर यह है कि कुछ चंद यानी 5, 10, 15 लोग जो हैं इस वक्त जॉर्डन से इजराइल के अंदर दाखिल हो भी चुके हैं, लेकिन मैसिव नंबर्स के अंदर यानी सैकड़ों की तादाद के अंदर जंगजू फोर्सेस जो है वो वहां पर दाखिल होने जा रहे हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली ईरान ये कह रहा है कि हमें अराउंड द वर्ल्ड ये मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि वो हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं इजराइल और अमेरिका से लड़ने के लिए। यानी आपने देखा है कि जो शाम में जंग हुई है या बाकी जगहों पर अफगानिस्तान में जंग हुई है, तो यहां पर जो ग्रुप्स पहुंचे हैं, जो फाइटर्स पहुंचे हैं, वो पूरी दुनिया से आए हैं। मतलब वो सेंट्रल एशिया से भी आए हैं, वो साउथ एशिया से भी आए हैं, वो कुछ यूरोप से भी आए हैं। तो इस वक्त शाम के अंदर यही तो मसला चल रहा है। वो कह रहे हैं जी जो गैर मुल्की फाइटर्स हैं उनको आप वापस भेजें। तो फिर जब इस तरह की जंग छिड़ती है तो वो सिर्फ उस मुल्क तक नहीं होती बल्कि उसमें दुनिया भर से फाइटर जब वहां पर पहुंचते हैं। तो अगर ईरान पर हमला होता है तो वाक़ईतन एक ऐसा आतिफिशान जब वो फटेगा जो सबको अपनी लिपेट के अंदर ले लेगा। इस वक्त ट्रंप की स्ट्रेटजी ये है कि अगर ईरान के ऊपर जब हमला करना है तो जंग को ईरानियन बॉर्डर्स के अंदर जो है वो महदूद रखना है। लेकिन रियलिटी ये है कि ना ही ये जंग ईरान के बॉर्डर्स तक अंदर महदूद रहेगी और ना सिर्फ ये रीजन में फैल जाएगी बल्कि ये उन ताकतों के घरों तक और दरवाजे तक पहुंचेगी जो बरह रास्त हमला कर रहे हैं और जो इनडायरेक्टली इस जंग में जो वो हिस्सेदार है। अच्छा, उधर जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो गल्फ ऑफ ओमान से निकलकर जब वो अरेबियन सी के अंदर चला गया, यानी ईरान की कोस्टल लाइन से थोड़ा दूर हुआ है। अभी भी वो ईरान की रेंज के अंदर है, लेकिन थोड़ा उसको और ज्यादा दूर करने का मकसद यह है कि जितना वो दूर होगा तो ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं, यानी अगर जितना वो मिसाल के तौर पे 300 किलोमीटर की रेंज में खड़ा हुआ है, 600 किलोमीटर की रेंज में खड़ा हुआ है, तो यहां ईरान के पास ऑप्शन ज्यादा है मिसाइल्स के, सही है ना। और जितना वो करीब जाएंगे उतना ज्यादा ईरान लीथल होता जाएगा अपनी पावर के अंदर, इसलिए वो रिस्क नहीं ले रहे। पर्शियन गल्फ तो छोड़ देना, पर्शियन गल्फ में तो उनकी नेवी अभी दाखिल नहीं हो पा रही, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। अब वो गल्फ ऑफ ओमान से भी निकलकर जब वो अरेबियन सी के अंदर चले गए हैं और अभी तक वो ईरान के जो घातक मिसाइल्स हैं उनकी रेंज के अंदर हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बाकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन ईरान के वो मिसाइल जो 300-600 की रेंज के अंदर हैं वो सबसे ज्यादा घातक है। तो ये एक खौफ है। मैं आपको नाज़रीन बात बताऊं कि 16वीं सदी के अंदर जो स्पेन था वो सबसे बड़ी जो वो नेवल पावर था, और वो इतनी बड़ी नेवल पावर था कि दुनिया की सबसे बड़ी वो पावर था, और यूरोपियंस भी बराह रास्त दू बदू स्पेन से लड़ने से डरते थे। मतलब अगर स्पेन ने किसी को धमकी लगाई, जैसे अब अमेरिका धमकी लगाता है कि या फिर वो अपना ये बहरी बेड़ा भेज देता है तो वो मुल्क कांपना शुरू हो जाता है। इसी तरह स्पेन की जो दहशत थी, स्पेन जिस मुल्क को धमकी लगाता या अपना बेड़ा वहां पर भेज देता तो वो मुल्क जब वो कांपना शुरू हो जाता और जो स्पेन कहता वो इस तरह से मनवा लेता। ये दहशत थी स्पेन की, सबसे बड़ी वो नेवल पावर था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन एरोगेंस के अंदर उसने इंग्लैंड की तरफ जो है वो जहाज भेज दिए इंग्लैंड पर अटैक करने के लिए, और इंग्लैंड स्पेन के मुकाबले की कोई ताकत नहीं था कि उनकी कोई बड़ी नेवी, नहीं, ऐसा नहीं था। तो इसी एरोगेंस में उन्होंने भेज दी, लेकिन फिर वहां पर इंग्लैंड ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि स्पेन की जो डोमिनेंस है उसका तारीख में हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी ताकत जब वो फिर जाती रही और एज अ नेवल पावर बिल्कुल उस एक लड़ाई के अंदर वो खत्म हो गया, तबाह हो गया। तो आप ये मत भूलें कि ये जो एम्पायर है इस लड़ाई में उसका नतीजा ऐसा ही निकल सकता है। और जो पिछला एम्पायर था यानी ब्रिटिश एम्पायर, उसने भी आखिरी जो जंग है वो मिडिल ईस्ट के अंदर ही लड़ी है। तो इस एम्पायर को एक ऐसा डैमेज हो सकता है जो इतनी एरोगेंस के अंदर आ रहा है। ना ईरान उनके लिए कोई खतरा है, ना ईरान यूरोपियंस के लिए कोई खतरा है, ना ईरान की डायरेक्ट ऐसी कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी है
نہ ایسی کوئی اکنامک کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکہ کو کسی بھی لحاظ سے جب نقصان پہنچا سکے، نہ کوئی ایسا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اتنی زیادہ ظلم، زیادتی، انجسٹس کرنا، اور وہاں پر دیکھیں اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، اس کو یہ مسلسل سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ طاقتیں جو تھوڑی سی آواز اٹھا رہی ہیں یا کچھ اسرائیل کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو یہ الٹا آ کر جب وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے، تو اتنی ایروگنس اور اتنی انجسٹس جو ہے اس کا نتیجہ بہت برا بھی نکل سکتا ہے، اور ان کی ایروگنس جو وہ پوری طرح سے بیک فائر ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو ادھر ٹرمپ نے ایک اور جو جنگ ہے وہ چھیڑ دی ہے۔ کیوبا کا نیول بلاکڈ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک تو نیشنل ایمرجنسی اناؤنس کیا کہ کیوبا سے ہمیں بہت خطرہ ہے۔ اچھا، وہ کیوبا کی جنگ بھی اب سمجھ لیں کہ ہونے جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ وہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ نیول بلاکڈ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ملک جو کیوبا کو آئل دیں گے ان پر ایکسٹرا ٹیرف جو وہ لگائے جائیں گے۔ اچھا، ابھی جو ان کا سیکٹری آف جو کامرس سیکٹری ہے، اس نے جو ورلڈ اکنامک فورم ہوا اس میں یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ ہمارا فارمولا ہے، ہم پہلے سینکشن لگا کر لوگوں کی حالت جب وہ میزریبل کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ روٹی سے تنگ آ کر نکلتے ہیں اور ریوولٹ کرتے ہیں، تو ہم اس ریوولٹ کو اور زیادہ اگنائٹ کرتے ہیں، اور پھر ہمدردی کے نام کے پر جب انٹروین کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر ایران پر ہم نے یہ سینکشن نہ لگائی ہوتی تو ایران میں یہ پروٹیسٹ نہ ہو رہے ہوتے۔ بڑے فخریہ انداز میں اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا۔ تو چونکہ کیوبا میں آلریڈی انفلیشن ہے، بہت سارے اکنامک مسائل ہیں، تقریباً 60 کی دہائی سے کیوبا پر سینکشن لگی ہوئی ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں 60 سال ہو گئے کیوبا پر سینکشن وہ بھگت رہے ہیں اور اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو لیکن اس لیے اب وہ مزید انہوں نے ایک حتمی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا کیوبا کا جب نیول بلاکڈ۔ اب اس میں رشیا اور چائنا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے جو وینزویلا میں کیا ابھی تک ان کو وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے، تو اب کیوبا پر انہوں نے باقاعدہ یہ جنگ اناؤنس کر دی ہے اس طرح سے نیول بلاکڈ جب وہ کر کے۔ رشیا اور چائنا کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ٹرمپ نے کینیڈا اور برطانیہ کو دھمکایا ہے اور کہا ہے کہ ڈینجرس اس کے نتائج نکلیں گے جو دونوں ملک چائنا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اراؤنڈ دا ورلڈ کیسے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ امپائر ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، اور اگر مڈل ایسٹ میں یہ ڈیمیج ہوا تو آپ پھر یوں سمجھیے کہ چائنا کو پھر امریکہ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ اگلا آرڈر تب ہی آئے گا جب امریکہ جب وہ چائنا سے لڑے گا، تو وہ ایسے بھی یہ طاقت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اکنامکلی وہ ڈیمیج ہو رہا ہے، اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اگر مڈل ایسٹ میں کوئی بڑی شکست ہوئی تو پھر اس کا نتیجہ جو کیا نکلے گا۔ اچھا، اسی درمیان جناب سب سے پہلے جو ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اسرائیل کے اندر جنگجو فورسز داخل ہونے جا رہی ہیں، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے کچھ فورسز داخل ہوئی بھی ہیں، اور کہاں سے ہوئی ہیں یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا سرپرائز ہے۔ یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہوئی ہیں جارڈن سے، یعنی لیبنان سے تو تیاری ہے، اور لیکن اب جارڈن سے اب آپ دیکھیں کل جو خبر آئی کہ بحرین جو ہے وہاں پر اسلامک ریزسٹنس اچانک سے نمودار ہو گئی، اور انہوں نے خبردار کیا کہ اگر سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا تو پھر ریجن کے لیے ان امیجنیبل کانسیکوینسز آئیں گے۔ اب بحرین کے اندر اچانک ریزسٹنس آ گئی تو جارڈن تو پھر وہاں پر یہ زیادہ لائکلی ہے کہ ایسی آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ خاموش ہیں، آپریشنل نہیں ہیں۔ لیکن اگر امریکہ اور اسرائیل اتنا بڑا انجسٹس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، دیکھیں ایران یہ جو ساری یعنی ریزسٹنس ہے یہ ایران کے اتحادی ہے نا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے رومن امپائر ہے تو ویسٹ کی وہ ہولی رومن امپائر ہے، تو جب اس کا جو ٹائم تھا تو اس کو بچانے کے لیے آخری درجے کی کوشش کی گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں سب کانٹیننٹ سے بھی ایک جو خلافت موومنٹ ہے چلی اس کو بچانے کے لیے، حالانکہ اس پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ بھائی جب وہاں پر وہ خود اس کو ختم کر رہے تھے خلافت کو، تو آپ بلا وجہ یہاں سے ایک تحریک شروع کر رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تنقید اپنی جگہ پر، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتحادی جو ہوتے ہیں پھر وہ آخری درجے پر جاتے ہیں جب معاملہ ایگزسٹنس کا ہوتا ہے۔ تو ایران اور ریزسٹنس ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں اور وہ سرنڈر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کی ایک خاص آئیڈیالوجی ہے، اس کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر وہ ایران کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو جو ایران کے اتحادی ہیں وہ پھر آخری درجے پر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ اسرائیل کے اندر بھی گھسیں گے، وہ اسرائیل پر ہر طرف سے میزائل اور ڈرون اٹیک بھی کریں گے، وہ نیول بلاکڈ بھی کریں گے، وہ بندرگاہوں کو بھی نشانہ بنائیں گے، وہ جہازوں کو بھی نشانہ بنائیں گے، وہ ایئرکرافٹ کیریئر کو بھی نشانہ بنائیں گے، ہر چیز وہ جو حتمی درجے پر کر سکتے ہوئے وہ اپنی اٹیمپٹ کریں گے، اور پھر اسرائیل کی ایگزسٹنس کو وہ چیلنج کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آج تک تو گراؤنڈ اٹیک نہیں ہوا اسرائیل پر، لیکن اگر وہ ملیشیا ایران میں داخل کریں گے تو پھر
जंगजू फोर्सेस भी इसराइल के अंदर जब वो घुसेंगी। तो इस वक्त इसराइल में जंगी मशकें शुरू हो गई हैं जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर, और जो उनके वो बंकर्स थे जो 60 से अबैंडन पड़े हुए थे, उनको उन्होंने दोबारा से रिस्टोर करना शुरू कर दिया है। यानी ग्राउंड अटैक जॉर्डन से होने वाला है। और कुछ देर पहले टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया है कि कुछ जंगजू जो हैं वो यहां से दाखिल हुए हैं। अमिड टेंशन विद ईरान, वन ऑफ द सिनेरियो ये है कि इसराइल प्रिपेयर कर रहा है कि जो जंगजू फोर्सेस हैं वो मिलिट्री ऑपरेशन करेंगी अगेंस्ट इसराइल, जमीनी तौर पर दाखिल होंगे। और इसमें उन्होंने बताया है कि अंसारुल्लाह इसको ज्यादा लीड कर रहा होगा, यानी इस ग्राउंड अटैक को जो जॉर्डन से होगा उसको अंसारुल्लाह लीड कर रहा होगा। पॉसिबिलिटी है कि इन्फिल्ट्रेशन आर्म्ड ग्रुप्स की यहां ईस्टर्न फ्रंट से होगी, अंसारुल्लाह फ्रॉम यमन और इराक और शाम से भी। अब आप जरा देखिए, इराक से भी और शाम से भी और ज़ाहिर है लेबनान से भी, ये जॉर्डन को एक लॉन्चिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे फॉर अटैकिंग इजराइल ईस्टर्न बॉर्डर्स। भाई शाम भी हो गया, इराक भी हो गया, लेबनान भी हो गया, यमन भी हो गया, ठीक है। टाइम्स ऑफ इसराइल, सेवरल सस्पेक्ट्स बिलीव टू हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनटू इसराइल फ्रॉम जॉर्डन। ये जनाब अली टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। 5, 7, 10, 15 लोग इस वक्त जॉर्डन से इसराइल में दाखिल हुए हैं, तो वो भी फिर अपनी तैयारी कर रहे हैं कि ये करना कैसे है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा सर्च जारी है। वहां पर सायरन, इसराइल में सायरन बजे हैं, और जो सेटलर्स हैं उनको कहा गया कि घरों से बाहर मत निकले। देखिए ना, अगर आप नोट करें तो इस जंग में इसराइल की सिक्योरिटी डैमेज हुई है। मतलब जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ये बात कहते रहे हैं, खुद इजरायली एक्सपर्ट्स भी कहते रहे कि इससे कोई इसराइल सिक्योर नहीं हो रहा। आज सूरत हाल यह है कि उसका जो ईस्टर्न बॉर्डर जो सिक्योर है पिछले 60 साल से, वो भी अब सिक्योर नहीं है। तो इसलिए फॉर्मर इजरायली आर्मी चीफ ने कहा कि जो तबाही नेतन्याहू लेकर आया है उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो जनाब अली इन्फिल्ट्रेशन इधर से हो गई है, सायरन्स इसराइल में बजे हैं, सेटलर्स को कहा जा रहा है घरों के अंदर रहें, और सर्च जो है वो जारी है। अच्छा, इसके अलावा यरूशलेम पोस्ट ये बता रहा है कि जंगी मशकें इस वक्त शुरू हो गई हैं जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर कि इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए। आईडीएफ टेस्ट रेडीनेस फॉर अंसारुल्लाह इन्फिल्ट्रेशन, यानी यहां से यमनी जंगजू जो हैं उनकी सुपरविजन के अंदर ये ग्राउंड अटैक होगा। ये यरूशलेम पोस्ट की खबर है। वाया जॉर्डन अंडर मैन पावर लिमिट्स। तो एक्सरसाइजेस का जो मकसद है वो ये है कि तैयारी रखना इस सिनेरियो के लिए। सो हाई इंटेंसिटी सिचुएशन पैदा हो सकती है अक्रॉस मल्टीपल फ्रंट्स, लेबनान से भी, शाम से भी और जॉर्डन से अंसारुल्लाह लीड कर रहे होंगे। अरब न्यूज, यानी चूंकि खबर बहुत बड़ी है तो तमाम मीडिया आपके सामने बतौर सबूत रख रहे हैं। अरब न्यूज बता रहा है इसराइल इस वक्त मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है इन केस ऑफ अंसारुल्लाह इन्फिल्ट्रेशन वाया जॉर्डन। यह उनका सबसे सिक्योर तरीन बॉर्डर है। और फिर वाईटी ग्लोबल जो इसराइल का एक बड़ा मीडिया है उसने कहा है कि दहाइयों के काम के बाद, यानी यहां पर सुकून है, जो जॉर्डन बॉर्डर है यहां से, मतलब मसला तो लेबनान बॉर्डर पर है ना, हिजबुल्लाह, तो मिस्र और जॉर्डन तो इसराइल के इत्तेहादी हैं। तो दहाइयों के काम के बाद इसराइल रिव्यूज ओल्ड जॉर्डन बॉर्डर, जो उस पर आउटपोस्ट हैं और बाकी जो वहां पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिस्टोर करना शुरू कर दिया। लॉन्ग निगलेक्टेड बंकर्स, वो पुराने बंकर्स, अब उनको उन्होंने रिस्टोर जब वो करना शुरू किया है। आउटपोस्ट जो वहां पर बनाई गई थी डेटिंग बैक टू 1960s, और उसको रिस्टोर किया जा रहा है। इसराइल अपने ईस्टर्न बॉर्डर को फोर्टिफाई कर रहा है, यानी उसको वहां पर फौजी डिप्लॉय कर रहा है। और अभी ये खबर आई थी ना कि वहां पर जो बेसेस हैं वो भी उन्होंने ऑपरेशनल करना जो शुरू कर दिए हैं। खतरा ये है कि यहां से, अब चूंकि इजरायली मीडिया की लैंग्वेज है, तो टेररिस्ट जो हैं, खतरा यह है कि यहां से टेररिस्ट जो वो दाखिल हो सकते हैं। मैस इन्फिल्ट्रेशन होगी, यानी सैकड़ों की तादाद में। तो ये आप देखिए कि जॉर्डन ने जो इस जंग में शामिल होने का फैसला किया है, जॉर्डेनियन रजीम ने, ये तबाहकुन फैसला है, बहुत ही गलत फैसला। उधर ईरान ये कह रहा है कि हमें मैसेजेस अराउंड द वर्ल्ड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के आ रहे हैं। ये अफ्रीका से भी आ रहे हैं, ये लैटिन अमेरिका से भी आ रहे हैं, ये सेंट्रल एशिया से भी आ रहे हैं, ये साउथ एशिया से भी आ रहे हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया से भी आ रहे हैं। ये जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग हुई, फिर अमेरिका के खिलाफ जंग हुई अफगानिस्तान में, फिर इराक में, फिर शाम में, तो यहां पर जो फाइटर्स हैं ना, ये बहुत सारी जगहों से आए हैं। तो लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका की रेजिस्टेंस,
اور مڈل ایسٹ کی ریزسٹنس، یہ آپس میں بہت کنیکٹڈ ہے، مطلب بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں آپس میں، اور یہ ان کا رشتہ جو ہے وہ دہائیوں پرانا. تو سمجھے کہ لیٹن امریکہ سے بھی مدد یہاں تک جب وہ پہنچ رہی ہوگی. تو ایرانی افیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ میسیجز فرام انڈیویجولز اینڈ گروپس اراؤنڈ دا ورلڈ وہ سپورٹ ہمارے لیے اظہار کر رہے ہیں اور ریڈینس شو کر رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اسرائیل اور امریکہ سے لڑنے کے لیے. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر یہ اسپیکولیشنز ہیں کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران ڈیسائسو رسپانس کرے گا اسرائیل پر. رشین میڈیا یہ بتا رہا ہے ایران کی آرمی کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ایرانین آرمی نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ امیڈیٹلی اور ڈیسائسو رسپونڈ کیا جائے گا اینی اسٹوپڈ ایکشن بائی دا اینیمی. اور جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ اس وقت گلف آف عمان سے نکل کر عربین سی کے اندر چلا گیا ہے اس ڈر سے کہ ان کے اوپر جو اٹیک نہ ہو جائے. ان فیئر آف فالنگ ود ان دا رینج آف وائڈ اسپیکٹرم آف ایرانین ویپنس، یعنی رینج میں ابھی بھی ہے لیکن جتنا قریب ہوں گے ایران کے لیے جو اسپیکٹرم آف ویپن ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، جو ان کی جو ویرائٹی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. یہ جو گلف سے نکل کر جارڈن میں گئے ہیں، چونکہ گلف میں اگر یہ بیٹھے ہوں گے تو وہاں پر تو تھوڑا فاصلہ ہے، تو وہاں پر ایران کا ہر میزائل پہنچ سکتا ہے گلف کے اندر، لیکن چونکہ جارڈن کا فاصلہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو وہاں پر ہر میزائل ان کا نہیں پہنچ سکتا، ان کے لیے پھر وہ دوسرے میزائلز اور ڈرونز استعمال کریں گے. لیکن گلف میں تو ان کا ہر میزائل پہنچے گا، ہر ڈرون پہنچے گا، ان کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر ان کے پاس ٹائم بھی کم ہوگا، تو اس لیے اس کو دور کر رہے ہیں. لیکن دور کرنے میں ناظرین ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا دور کرتے چلے جائیں گے اتنا پھر ریفیولنگ کرنا پڑے گی، یعنی ایئر فیولنگ کرنا پڑے گی. قریب ہوگا تو اٹیک کر کے واپس ایئر کرافٹ کیریئر پر وہ لینڈ کر سکتا ہے، جتنا دور کرتے چلے جائیں گے ایئر فیول کرنا پڑے گا. اور جب آپ ایئر فیول کرتے ہیں تبھی تو سب سے بڑے رسک میں ہوتے ہیں انڈر اٹیک آنے کے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ ابراہم لنکن نے جو کمیونیکیشن ہے وہ کٹ آف کر دی ہے، ٹرانسمیشن اور ریسیپشن آف اکوپمنٹس وہ بھی اس وقت کینسل کر دی ہے، کٹ آف کر دی ہے. تو یہ وہ ہوتا ہے موڈ کے جس میں وہ اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل وہ گھوسٹ بنا لیتا ہے، بالکل غائب کر دیتا ہے اوشن کے اندر یا جہاں بھی وہ کھڑا ہوتا ہے، کہ اس تک کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہو رہا، کوئی سگنل نہیں آ رہا، کوئی جہاز اس کی طرف نہیں جا رہا، تاکہ وہ اپنی لوکیشن کو بالکل چھپا لیتا ہے. تو ایرانی ڈرونز بھی اس کو ٹریک کر رہے ہیں اور چائنیز سیٹلائٹس، رشین سیٹلائٹس. تو آپ بس یہ سمجھیں کہ جو شکاری ہے وہ یہاں پر خود شکار نہ بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے. جو یہاں پر شکار کرنے آئے ہیں وہ خود شکار بن سکتے ہیں. تو امریکن افیشل یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل پش کر رہا ہے امریکہ کو کہ وہ ایران پر حملہ کریں، کیونکہ اسرائیل جو ہے نا نتن یاہو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایران کی جنگ کے ساتھ اس نے اپنا سروائیول جو جوڑا ہوا ہے. اور چونکہ اس بدماش کی پھینٹی ایران نے لگا دی ہے، اس میں یہ جرات نہیں ہے کہ یہ امریکہ کے بغیر آ کر اٹیک کر لیں. اس کا بندوبست تو ایران نے کر لیا. اب وہ لے کر آیا اپنے بڑے پہلوان کو. اگر اس بڑے پہلوان کا بھی بندوبست ہو گیا تو پھر ان کا کیا بنے گا. ادھر جناب علی ٹرمپ نے نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے. کہتا ہے کہ کیوبا سے ہمیں ان پریسیڈنٹڈ خطرہ ہے، اس لیے اس نے امریکہ میں نیشنل ایمرجنسی جو وہ ڈکلیئر کر دی ہے. اچھا جی. اور اس نے کہا ہے کہ وہ ملک جو کیوبا کو آئل دیں گے ان پر ایکسٹرا ٹیرف جو لگائے جائیں گے. اور ٹرمپ نے کہا کہ کیوبا ایک فیلڈ سٹیٹ ہے اور یہ زیادہ دیر جو وہ قائم نہیں رہ سکتی. کیوبا نے جو ہے وہ اس کو بالکل ریجیکٹ کیا ہے اور اسے ایکٹ آف ایگریشن قرار دیا ہے. کیوبا ڈیناؤنس یو ایس موو ٹو چوک آئیلینڈ فیول سپلائی. تو انہوں نے کافی زیادہ اس کو کنڈیم کیا اور کہا ہے کہ جو لیونگ کنڈیشنز ہیں آئیلینڈ پر کیوبا میں اس کو مزید خراب کرنے کی یہ کوشش ہے. اچھا اب ناظرین بات یہ ہے کہ کیوبا کو آئل کون دیتا ہے، انرجی کون سپلائی کرتا ہے. 3 میجر کنٹریز ہیں، وینزویلا، رشیا اور اس کے بعد ایران. ٹھیک ہے، یہ 3 ملک ہیں جو انرجی سپلائی کرتے ہیں کیوبا کو. تو امریکہ کے اس اقدام کے بعد رشیا اپنی آئل سپلائی روک دے گا کیوبا کو. مطلب رشیا کیا آئل سپلائی روکے گا کیوبا کو؟ ٹیرف کیا لگائیں گے؟ رشیا کے اوپر ٹیرف لگائیں گے. اچھا وینزویلا بھی ابھی تک ان کے سرنڈر میں نہیں ہے، تو وینزویلا بھی اپنا آئل جو ہے وہ روکنے والا نہیں. اور ایران نے تو پھر کیا ہی روکنا ہے، وہ جتنا پہنچا سکتے ہیں وہ تو پہنچائیں گے. تو اس لیے یہ فرسٹریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، 60 سال کی سینکشنز کے بعد اب وہ نیول بلاکیڈ کر رہے ہیں اور تھرو ملٹریلی نہیں کر رہے، اب اکنامک میجرز استعمال کر رہے ہیں. ہے یہ نیول بلاکیڈ ہی، ایک وہ ہے کہ وہ
ایئر کرافٹ کیریئر وہاں کھڑے کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ وینزویلا میں مکمل مقاصد اچیو ہوئے ہیں. ایران کی جنگ پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں جائے گی. ادھر چائنا نے تائیوان کو گھیرنا شروع کر دیا. تو اگر کیوبا پر بھی نیول ایسٹس لگا دیں گے تو پھر کریں گے کیا؟ تو یہ 4 محاذوں کے اوپر ڈریگ ہو جائیں گے. تو اب دھمکی، یہ اکنامک دھمکی جو وہ کون قبول کرے گا؟ بھئی کیوبا کے ساتھ تو کھڑے ہی وہ ہیں جو دنیا کے باغی ہیں، تو باغی کیا جھکیں گے ان دھمکیوں سے؟ اب اگلی خبر دیکھیے. چائنا نے اوورٹیک کر لیا ہے امریکہ کو ایز اے ٹاپ ایڈ پارٹنر فار آئیلینڈ اسٹیٹس. یعنی چائنا جو ہے وہ ہر اس ویکیوم کو فل کرتا چلا جا رہا ہے جو امریکہ چھوڑ رہا ہے، چاہے وہ گلوبل انسٹیٹیوشنز کی صورت میں ہو، وہ یو این سے نکل رہا ہے، وہ WHO سے نکل رہا ہے، وہ افریقہ سے نکل رہا ہے، وہ ان ملکوں کو جو ایڈ جاتی ہے اس سے نکل رہا ہے. تو چائنا اس ویکیوم کو جب فل کر رہا ہے. آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جو آئی لینڈ کنٹریز ہیں، جیسے کیوبا ہے، جیسے پیسیفک کے اندر آئی لینڈز ہیں، جیسے انڈین اوشن کے اندر آئی لینڈز ہیں، جیسے کیریبین کے اندر آئی لینڈز ہیں، ان کو امریکہ سے اور باقی جو این جی او سے ایڈ جاتی تھی، امریکہ ظاہر ہے اس نے پیسے نکال لیے واپس. تو اب ان کو ایڈ کون دے رہا ہے؟ چائنا. اور یہ جو آئی لینڈز ہیں پیسیفک میں، کیریبین میں اور انڈین اوشن میں، یہ بھی جو گلوبل ہیجمنی ہے اس کے بہت بڑے پلر ہیں. اسٹریٹجیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت حوالوں سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب یعنی امریکہ اگر پیچھے ہٹ رہا ہے تو چائنا آگے آ رہا ہے. اور ان آئی لینڈز کا بہت ایک سمجھ لے کہ جیو پولیٹیکل ویٹ ہے اس ریجن میں. جو امریکہ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک بیس ہے انڈین اوشن میں، وہ ڈیاگو گارسیا آئی لینڈ پر ہی ہے نا. اسی طرح پیسیفک کے اندر بہت سارے آئی لینڈز ہیں جہاں پر ان کے ملٹری ایسٹس ہیں. پرل ہاربر آپ دیکھ لیں. تو اب ان تمام جگہوں پر 29 اسمال آئی لینڈ کنٹریز ہیں جہاں پر چائنا نے اوورٹیک کر لیا. یعنی ان میں جو بھی مسائل ہیں اور جو ایڈ جاتی ہے وہ اس وقت چائنا دے رہا ہے، اور کیوبا بھی اس کے اندر جب وہ شامل ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ سولومن آئی لینڈز ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، اور بارباڈوس ہے، کیوبا ہے، میریشیس ہے، مالدیوز ہے. مالدیوز ظاہر ہے ایک آئی لینڈ کنٹری ہے. تو ان کو جو وہ ایڈ جا رہی ہے. ٹرمپ نے برطانیہ اور کینیڈا کو تھریٹ کیا ہے کہ وہ اگر چائنا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے یہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے. لیکن ان ملکوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے چائنا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، وہ بڑھیں گے. ٹرمپ کی جس دھمکیوں کی وجہ سے وہ چائنا کے پاس گئے ہیں تو ان دھمکیوں سے واپس نہیں آئیں گے، بلکہ مزید چائنا کے حوالے سے اپنے پالیسی اور فیصلے کو درست سمجھیں گے. تو یہ امپائر ہے جو ایک ڈکلائننگ امپائر ہے، اور ایک اور زیادہ میڈنس کے درجے کے اوپر یہ جا رہا ہے، ملیٹریلی، اکنامیکلی اور اپنے بیہیویئر میں. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز روگا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.